السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں می اسلام پاکستان۔ میں آج آپ کو ایک ایسے قصے کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت کم لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے تنگ آ کر ان کے لیے ایک بد دعا بھی کی تھی، اور وہ بد دعا کیا تھی اور اس بد دعا کا ان پر کیا اثر ہوا، یہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم سبع تسبع یوسف، کہ اے اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، انہوں نے بد دعا کی اور وہ فوراً قبول بھی ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی، اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لیے، مطلب مرے ہوئے جانور بھی کھا لیے۔ اس حد تک بھوک کا عالم تھا، مرے ہوئے جانور بھی کھا لیے۔ یہ وہی قریش ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے پابندیاں لگائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب انہی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا کی تو ان کے اوپر قحط نازل ہوا۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا انتظار کر جب آسمان صاف دھواں نظر آئے گا، نیز جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے، اور پھر کفار کی سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ تو یہ تھی وہ بد دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے کی، اور بدترین قحط ان کے اوپر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی غضب سے بچا کر رکھے۔